اللہ جل شانہ نے احد کے میدان میں جو مسلمانوں کو عارضی اور وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی طور پر تکلیف پہنچی، تو اللہ جل شانہ نے یہاں مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ کسی میدان سے بھاگنے کا مطلب کیا ہے۔ موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ہر جی نے اللہ کے حکم سے مرنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی فرار نہیں، بھاگ نہیں سکتا۔ گھر میں ہو تب بھی مرے گا، وقت آئے گا، کسی میدان جنگ میں ہو تو پھر بھی مرے گا جب وقت آئے گا۔ اس لیے موت سے بھاگنا، میدان چھوڑنا یہ کمال نہیں۔ موت سے آنکھیں چار کر کے، مقابلہ کر کے میدان حق میں کھڑا رہنا، باطل کے مقابلے میں قائم رہنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے کتاباً مؤجلہ، موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس لیے جب موت کا وقت مقرر ہے تو پھر میدان میں اگر دشمن وار کرے، دشمن مقابلے میں سختی کرے، تو اس وقت بھاگنے کا اور میدان چھوڑنا جو ہے یہ تو مسلمان کی شایان شان نہیں بنتا۔ اس لیے فوراً اس پر توجہ اور تنبیہ ہو گئی کہ اب ہمیں موت کے ڈر سے بھاگنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی زندگی کا میدان ایسا نہیں جس میں نے قدم نہ رکھے۔ ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر گمسان کے رن میں نے قدم رکھا ہے، اور میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار کا اور تیر کا زخم نہ ہو۔ لیکن جب فوت ہوئے تو اس وقت اپنے گھر میں بستر پر فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں، اس میدان میں میری شہادت قبول ہو جائے، لیکن اللہ نے میری شہادت، موت جو ہے وہ بستر پر رکھی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں ہر جنگ میں اس لیے شرکت کی ہے کہ مجھے شہادت ملے، لیکن موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے نشان لگا ہوا ہے، لیکن موت آ رہی ہے تو بستر مرگ پر۔ اس لیے اللہ نے آپ کو میدان جنگ میں موت نہیں آنے دی، کیونکہ رسول اللہ نے تو خطاب دیا تھا سیف من سیوف اللہ۔ موتا کے میدان میں، غزوہ موتا میں، جب صحابہ کرام کا 3000 کا لشکر کیسر روم کے مقابلے میں بھیجا تو آپ نے لشکر کا سپاہ سالار بنا کر بھیجا ایک صحابی عبداللہ ابن رواح، زید ابن حارثہ، حضرت جعفر طیار کو، اور تینوں کے بارے میں فرمایا ایک شہید ہو جائے تو دوسرا کمان سنبھال، وہ شہید ہو جائے تو دوسرا سنبھال، وہ شہید ہو جائے تو تیسرا سنبھال لے۔ اور جب تیسرے شہید ہوئے تو پھر حضور نے فرمایا وہ 3 تو شہید ہو گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ اب فرمایا پھر اب جھنڈا لے لیا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن الولید نے، 3000 کا لشکر ہے اور دشمن کا لشکر ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد، لاکھ کی تعداد میں ہے۔ اب انہوں نے فوری طور پر کمان سنبھالی، اور کمان سنبھال کر ایک لشکر کا ایک حصہ نئی تدبیر سے دور سے ان کو کہا کہ تم قریب آ کر تم نعرہ تکبیر لگا کر جنگ میں شامل ہونا۔ اب جب انہوں نے تدبیر بدلی، فوری طور پر کمان سنبھال کر دشمن کا پاسا اسی لشکر کے ساتھ انہوں نے پلٹ کیا۔ حضور نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے، تو اللہ کی تلوار کو کون شکست دے؟ لیکن تبھی موت نے تو آنا، کہاں بھاگ کر جائے گا کوئی آدمی؟ انسان کی زندگی حق پر لگ جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
جو دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے، محنت کر کے معاوضہ چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے دنیا کا، تو اللہ کہتے ہیں ہم دنیا کا بدلہ اسے دے دیتے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی نیکی کا کام کر کے آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے نیک عمل کا بدلہ کہاں لینا چاہتے ہو، دنیا کی شکل میں لینا چاہتے ہو یا آخرت کی شکل میں لینا چاہتے ہو، اب تمہاری مرضی ہے۔ اب اس پر سوچ لو، غور کر لو۔ تو لہذا دنیا کے میدانوں میں بھاگ کر واپس کدھر جا رہے ہو؟ اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے۔ دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، اس کے بعد دائمی نعمت تو اللہ کی آخرت کی ہے، اور آخرت کی نعمتیں تو تمہارے انتظار میں ہے۔ تم ان کو لے کر، تم ان کو ذہن میں رکھ کر میدان میں کیوں اترتے ہو؟ لہذا آخرت کی نعمت اس کو ذہن میں رکھ کر کام کرو۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ قاضی صاحب کے پاس آیا، والد صاحب کا نام لیا، ان سے میں نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہم دنیا میں کوئی بزرگ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن پاک کی آیت پڑھو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں مسئلہ حل کر دے گا، تو یہ کیا ہم قرآن کی آیت یا رسول اللہ کا فرمان یا کوئی ذکر پڑھتے ہیں اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ تو کیا اس سے ہم دین کی ایک آیت اور قرآن کا ایک آیت یا کسی ذکر سے دنیا کا مسئلہ حل کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ فرمایا بھائی مسلمان کو کام صحیح کرنا چاہیے، نیت آخرت کی رکھنی چاہیے، لیکن کام صحیح کریں گے، نماز پڑھ لی 2 رکعت اپنی دنیا کے لیے، سورہ یاسین پڑھ لی، اللہ اس سے ہمارا مسئلہ حل کر دے، مقصد تو یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس کی برکت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کا ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن، اس کے دل میں یقین اللہ پر ہوتا ہے اور اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، کوئی کام بھی کرے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان کا دل وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہر ایک غیر کو اس نے دل سے نکال دیا، اور پھر ہر کام جو کرتا ہے وہ آخرت کی نیت سے کرے۔ ہاں، اس عمل کی برکت سے، اس کے نتیجے اور اجر سے اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک مسئلہ بھی حل فرما دیتے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا، یہ کلمہ کیا ہے؟ کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے۔ اب یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے سوا لا حول ولا قوت، برائی سے پھرنے کی کوئی طاقت نہیں، وہ اللہ کے ساتھ۔ نیکی کے کرنے کی کوئی طاقت نہیں، یہ نیکی کے کرنے کی قوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا میں برائی سے بچانے والا بھی وہی، نیکی کی توفیق دینے والا بھی وہی۔ جب انسان اللہ پر ایسا اعتماد رکھ کر اپنے دل و دماغ کو قائم کر لے تو پھر جب وہ قدم اٹھائے گا، یہ کلمہ زبان سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل میں اس حق بات کو راسخ کرنا ہے کہ اللہ کا حکم اور اس کی تاثیر میرے اوپر بھی حاوی ہے، میرے ہر کام سے ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا ہے، یہ کیا ہے؟ دواء لتسعین داء، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، یہ 99 بیماریوں کا، مصیبتوں کا علاج ہے۔ اور فرمایا سب سے آخری درجے کی جو مصیبت اور پریشانی اس سے دور ہوتی ہے، فرمایا ایسرھا الہم، سب سے آخری درجے کا نتیجہ اس کلمہ حق پر اعتماد کرنے سے وہ کیا نکلتا ہے؟ انسان وہ دنیا میں ہر غم سے، ہر مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ سب سے آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے غموں سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، بڑی مصیبتوں سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا جو اعتماد ہے، اللہ کا تعلق ہے، یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان میدان جنگ میں جائے گا تو میدان جنگ میں وہ ہر باطل کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا، اور کیوں کھڑا ہوگا؟ کہ میں اپنے رب کے حکم پر کھڑا ہوں،
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ انتظار میں ہے کہ میرا یہ بندہ یہ میرے پاس آئے تو میں اس کو اجر و ثواب سے نوازوں، میں اسے انعامات سے نوازوں، میں اس کو انعامات سے اور ہر نعمت سے میں اس کو آراستہ کر دوں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور فرمایا ہم ثواب دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں شکر گزاری کرنے والوں کو جو اللہ کا حق مانتے ہیں۔ شکر کس چیز کا نام ہے؟ اپنے اوپر اللہ کا حق تسلیم کرنا۔ اے اللہ یہ نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، تو منعم حقیقی ہے، یہ میری نعمتیں نہیں ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سارا تیرا کمال ہے۔ جب اللہ کا کمال سمجھیں گے، یہ نعمتیں اللہ کی سمجھیں گے، اور پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ آج قرآن سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، یہ بھی ایک میدان ہے۔ ایک میدان وہ بھی ہے مسلمان کا جب میدان جنگ کو اترتا ہے دشمن کے مقابلے میں، اور ایک میدان یہ بھی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اس میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں۔ قرآن کے علم سے ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آج مسلمان اس میدان میں شکست کھا گئے، اس میدان میں تو ویسے ہی شکست کھائے ہوئے، دشمن ہر میدان میں آ گیا، وہ تو سارا میدان ہم نے دشمن کے لیے فارغ کر دیا۔ جس میدان میں آج کام کر سکتے ہیں اس میں بھی نہیں ہے۔ اب قرآن نہیں سیکھتے، دین کے فرائض کا پتہ ہی کوئی نہیں، دین کے مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نماز جو دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں اس کے الفاظ بھی درست نہیں، قرآن پاک کے الفاظ بھی درست نہیں، اس کا معنی مطلب سیکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اب کسی کو کیا پتا ہے قرآن حکیم کی آیات کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے چند لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان الظالم لا یضر الا نفسہ، ظالم آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، لہذا اپنی اپنی قبر درست کرو۔ اب یہ سنا کہ چند مسلمان بیٹھے ہوئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنی اپنی نیکی پیدا کر لو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، یہ بات ان کی سننے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے اور جا کر منبر پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا اور خطاب کیا کہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ قرآن کی آیات کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہے تھے۔ یہ آیت پڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی اپنی جانوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، جو دوسرا گمراہ ہوتا ہے اس کو گمراہ ہونے دو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، فرمایا یہ قرآن کی آیت کا مطلب تم نے کیسے سمجھ لیا؟ فرمایا اس کو رسول اللہ کے ارشاد سے ملا کر سمجھو۔ پھر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی معاشرے میں گناہ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، اور گناہ اور برائی پر وہاں کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، باوجود ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذہن، اس کے مقابلے میں ذہن پیدا کر سکتے ہیں، برائی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں، اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں، اور وہ نہیں اٹھاتے۔ فرمایا الا ان یعمهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، اللہ ان سب کو اس برائی کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے موت سے پہلے انہیں سزا دے گا، عذاب عام ان پر نازل کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف دین ایک آدمی کو ذاتی طور پر اپنے کمرے گھر کے اندر نیک بنانے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرد کو بھی نیک بنانا ہے، گھر کو بھی نیک بنانا ہے، بازار کو بھی نیک بنانا ہے، عدالت کو بھی نیک بنانا ہے، تعلیمی اداروں کو بھی نیک بنانا ہے، ہر ایک کو نیک بنانا ہے۔ اب دین کا تعلق صرف ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے، ایک فرد کی ساری زندگی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے۔ اس لیے فرمایا دیکھو شکر گزار لوگ کون سے ہوتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ
دیکھو کتنے نبی گزرے ہیں، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرو، وہ نیک ہونا چاہتے تو اپنے گھر میں تسبیح پڑھتے رہتے، نفل پڑھتے رہتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر سارے کام اندر کرتے رہتے۔ ان کو کیوں مقابلہ کرنا پڑا؟ ان کو کیوں لوگوں نے آروں سے چیرا؟ ان کو کیوں کنگوں سے، ان کے وجود سے، ان کے جسموں کے اندر سے، اوپر سے کھالیں نوچی گئی؟ بڑے بڑے سردار، ظالم حکمران، ان اللہ کے نبیوں، ان علماء حق، قاتل معہ ربیون کثیر، کتنے نیک لوگوں نے، اولیاء اللہ نے، ربانیین نے، اللہ والوں نے، اللہ کی طلب رکھنے والوں نے نبیوں کے ساتھ نکل کر مقابلوں میں آ کر بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو وہ مصیبتوں میں ڈال دیا۔ فما وہنوا لما اصابہم، اب نہ تو وہ ہارے، نہ شکست کھائی، نہ بزدل ہوئے، نہ کمزور ہوئے، وما ضعفوا، اور نہ سست ہوئے حق بات کہنے سے، وما استکانوا، اور نہ کسی دباؤ میں آئے، کسی کا دباؤ ان کو روک نہیں سکا زبان نہ کھولے حق بات سے۔ اور میں 3 صفتیں قرآن ان کی بیان کرتا ہے۔ قاتل، ایک تو انہوں نے میدان میں جنگ لڑی، دوسرا فما وہنوا، دل کے اندر کوئی کمزوری کا خیال بھی نہ لائے، وما ضعفوا، اور سست بھی نہ ہوئے۔ آج کا کام کل کر لیں گے جی، اس دفعہ کام نہیں کرتے اگلی دفعہ کریں گے۔ سستی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آج کے کام کو کل پر ٹور دینا۔ آج مسلمان کہتے ہیں آج کا کام ہم پرسوں کریں گے، کل بھی نہیں کریں گے، 1 ہفتے کے بعد کریں گے۔ یہ 1 ہفتے کے بعد والا کیا نظریہ ہے؟ آج کا کام آج کرنا ہے، کل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ان کی یوم وفات ہے، ان کی باتوں کو بھی خوب یاد کرنا ہے۔ اپنے آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک حکم صبح کے وقت اتارا ہے، صبح اس پر عمل کرنا ہے، شام کو وہ نہیں قبول کرے گا۔ جس بات کا حکم شام کو دیا ہے وہ صبح کو نہیں قبول کرے گا۔ جو کام جس وقت دیا اسی وقت قبول کرے گا۔ یہ مت سمجھنا اپنے خلیفہ کو، آنے والے جانشین کو وصیت کرتے ہیں ہر وقت کے لیے اللہ کا ایک حکم ہے، اسی وقت کرو گے تو اللہ قبول کرے گا، بعد میں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنا ہے تو وقت پر کام کرنا ہے۔ آج مسلمان بے وقت کام کرتے ہیں، جب مرضی آتی ہے اٹھ کے کام شروع کر دیتے، جب مرضی آتی ہے چھوڑ دیتے، جب دباؤ آتا ہے پھر دب جاتے ہیں، جب پھر مرضی آتی ہے تو پھر کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اپنی مرضی اور شیطانوں کی مرضی والا کام ہو گیا، دین اور اللہ کے رسول کی مرضی والا کام نہ ہوا۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تو محبت رکھتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے، جم جانے والوں سے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو تلاش کرتا ہے کہ میرے بندے کہاں چلے گئے؟ تو احد کے میدان سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ تم کس چیز کے طالب ہو، کیا کام کرنا چاہتے ہو، کس وقت پر کر رہے ہو، کون سے میدان میں ہو، اس میدان میں تم کامیاب ہو ناکام ہو۔ آج ہمارے پاس دشمن کا کوئی دباؤ نہیں ہے، قرآن سیکھنے میں تو ہم خود اس کے لیے محنت کوشش کر سکتے ہیں، اپنا ماحول بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماحول کو بگاڑنے کے لیے دشمن ساری محنت کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس ماحول کو بنانے کے لیے کتنی محنت کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج علم کا میدان، وحی کے علم کو دل و دماغ میں منتقل کرنا، یہ بھی ایک میدان ہے۔ اللہ ہمیں اس میدان میں فتح دے دے۔ اس لیے سب حضرات اس کی پوری کوشش فرمائیں، خود بھی اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو اور تیار کریں جو درس قرآن کا ممبر بنے، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ خیر آگے بڑھے، یہ مضبوط ہو جائے۔ یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ بندوں سے مضبوط ہوگا، ان کی شرکت سے۔ ماشاءاللہ بہت سارے دوست دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ غفلت کا دور ہے، شیطان مصروف کرتا ہے تو بہت ساری مصروفیات آ جاتی ہیں۔ اس لیے ان مصروفیات سے وقت نکالنا، وقت پر یاد کرا دینا۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فرمایا یاد دہانی کراتے رہا کرو، یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آج بھی پروگرام ہوا، کل انشاءاللہ ہمارا آخری بدھ ہے، درس حدیث پاک ہوگا۔ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کا قرآن حکیم حفظ بھی مکمل ہو رہا ہے، اس کی دعا بھی ہوگی۔ تو اس طرح انشاءاللہ درس حدیث پاک بھی ہوگا۔ کل بھی خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا یہ میدان، اس میں ہمیں فتح نصیب فرمائے۔
کامیابی عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے حضور جب حاضر ہو تو اللہ کے کلام سے ہمارا پورا تعلق ہو، محبت کا، عظمت کا، علم کا، شعور کا، سارا تعلق کلام مجید کی ساری نسبتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ سب نسبتوں سمیت ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما دے۔